بابا فرید الدین گنج شکر سلسلہ چشتیہ کے ممتاز صوفی بزرگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں بے حدود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل اولاد پر، ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ پر۔ فرید الدین مسعود گنج شکر 12ویں صدی کے مسلمان مبلغ اور صوفی بزرگ تھے۔ ان کو کرم بستی کے سب سے ممتاز قابل احترام صوفیہ میں سے ایک کو کہا گیا ہے۔ ان کا مزار پاک وطن پاکستان میں واقع ہے۔ آپ کا تعلق سلسلہ چشتیہ سے ہے۔ آپ اہل سنت حنفی بزرگ گزرے ہیں۔ خاندانی پس منظر: فرید الدین گنج شکر کا اصل نام مسعود لقب فرید الدین تھا۔ آپ کی ولادت 1173 بمطابق 599 میں ہوئی اور وصال 1265 یہ بمطابق 666 ہجری میں ہوا۔ گنج شکر کی وجہ تسمیہ: آپ کی والدہ ماجدہ کلثوم خاتون نے پہلی بار بابا فرید الدین کو نماز پڑھنے کی تلقین کی تو کچھ اس طرح سے سمجھایا کہ جب چھوٹے بچے اللہ تعالیٰ کی نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں شکر کا انعام دیتا ہے، جب بڑے ہو جاتے ہیں تو دوسرے بڑے مزید انعام دیے جاتے ہیں۔ بابا فرید الدین جب نماز پڑھتے تو کلثوم خاتون چپکے سے ان کے مصلے کے نیچے شکر کی پڑیاں رکھ دیتی اور بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ وہ شکر کی پڑیاں انعام میں پا کر بہت خوش ہوتے۔ یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کلثوم خاتون شکر کی پڑیاں رکھنا بھول گئیں تو اگلے دن اطراف سے پوچھا کہ فرید الدین مسعود کیا آپ کو کل شکر کی پڑیاں مل گئی تھیں؟ تو بابا فرید الدین نے ہاں میں جواب دیا تو کلثوم خاتون نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا، ان کی لاج رہ گئی اور اس بات پر خوشی بھی ہوئی کہ اللہ عز و جل کی طرف سے انعام دیا گیا ہے۔ تب انہوں نے بابا فرید الدین سے کہا کہ اے فرید الدین مسعود، آپ تو واقعی گنج شکر ہیں۔ آپ کے گنج شکر کے ساتھ لقب ہونے میں چند اقوال نقل کیے جاتے ہیں۔ من جملہ ان کے ایک یہ بھی ہے، آپ نے مجاہدہ کا ارادہ کیا، شیخ نے بھوکے رہنے کا بتلایا، آپ نے روزے شروع کر دیے۔ 3 دن بعد ایک شخص چند روٹیاں لے کر حاضر ہوا، آپ نے اس کو اشارہ غیبی سمجھ کر نوش فرما لیا۔ کھانے کے بعد تھوڑی ہی دیر بعد میں امتلا ہوا، سب کہہ کے رستے نکل گئے۔ آپ نے اپنے شیخ سے یہ قصہ بیان کیا، انہوں نے فرمایا کہ 3 دن کے بعد تو کھایا، پھر بھی شرابی کا کھانا کھایا۔ حق تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ کھانا پیٹ میں نہ رہ سکا، اب 3 دن اور بھوکے رہو، جو غیب سے آئے اس کو کھاؤ۔ 3 دن گزرنے کے بعد کچھ نہ آیا، زہی بد غالب ہو گئے، شدت بھوک میں کچھ کنکریاں اٹھا کر منہ میں ڈال لیں اور وہ شکر بن گئی۔ شیخ نے یہ سمجھ کر کہیں دھوکہ نہ ہوا ان کو تھوک دیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر شدت بھوک سے مجبور ہو کر کنکریاں اٹھا کر منہ میں ڈال لیں، وہ بھی شکر بن گئی۔ ایسے ہی 3 مرتبہ ہوا۔ صبح کو حضرت شیخ سے عرض کیا، حضرت نے فرمایا بہتر کیا ہے، وہ کھا لیا۔ اسی دن سے آپ کو گنج شکر کہنے لگے۔ دوسری روایت کے مطابق پنجاروں کا قافلہ شکر لے کر جا رہا تھا۔ حضرت بابا صاحب نے رستے میں پوچھا کہ کیا لے جا رہے ہو؟ وہ سمجھے فقیر ہے، مانگے گا، کہہ دیا نمک لے کر جا رہے ہیں۔ منظر پر پہنچ کر دیکھا تو شکر نمک بن چکی تھی، بہت پچھتاوا ہوا۔ واپس آ کر معافی مانگی تو بابا صاحب سے کہا کہ شکر تھی تو شکر ہی ہوگی، چنانچہ نمک پھر شکر بن گئی، اسی لیے شکر گنج مشہور ہو گئے۔